میرا میں کوشچن کوشچن دو یہ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اس ہفتے کا پوچھیں کا ایپیسوڈ تیار ہے. آپ نے ہمیں بہت سے سوال بھیجے ہیں. مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ سینکڑوں سوال بھیجے ہیں. اب سوال ہم ظاہر محدود لے سکتے ہیں. ہم نے کیا یہ کہ نمائندہ سوال ہم لیتے ہیں. وہ سوال جو 20 سوالوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں. تو جن لوگوں نے وہی سوال پوچھا ہوا ہے وہ یہ سمجھیں کہ اس سوال کے ذریعے ان کے سوال کی بھی نمائندگی ہو گئی ہے. ہر سوال ہم لے نہیں پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ فلو ہے. بھیجتے رہیے. ہم سبجیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے نمائندہ سوال کے ذریعے آپ کی نمائندگی پوچھیں میں کر رہے ہیں. تو پوچھیں سر. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا بات ہے کہ آج کل ہر صحافی جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل بنا رہا ہے. تو دوسرا صحافت ہے کیا پاکستان میں؟ مطلب کیا ہے صحافت کا؟ مطلب کہ ہر صحافی جو پاکستان میں ہے وہ کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہے, کوئی کسی جماعت کے ساتھ ہے. تو ہر کوئی اپنے جس نے جماعت بنائی ہوئی ہے بس اسی کی وہ باتیں کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی مطلب کہ کوئی اور بات وہ کرتا نہیں ہے. بس جو پیپل پارٹی کے ساتھ ہے وہ پیپل پارٹی, جو نون لیگ کے ساتھ ہے وہ نون لیگ کی, جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ پی ٹی آئی کی. مجھے تو آپ ہی صحافی لگے ہیں. ایسی رائے کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ ساروں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی ہے. یہ آپ کی رائے ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں کہ علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ تصور گہرا کیا گیا ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ پارٹیزن ہیں, یعنی انہوں نے اپنے اپنے حلقے اور جماعتیں جو ہیں چنے ہوئے ہیں. دنیا بھر میں جرنلسٹ کی اوپینینز ہوتی ہیں لیکن ان کے حقائق کے اوپر زیادہ بحث ہوتی ہے. امریکہ کے اندر جو اینٹی ٹرمپ میڈیا ہے, مین سٹریم میڈیا, اس سے مراد یہ نہیں کہ سارے کے سارے ڈیموکریٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ اصول کی بنیاد کے اوپر, قانون کی بنیاد کے اوپر, آئین کی بنیاد کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں تو ٹرمپ کہتا ہے آپ فیک میڈیا ہیں. پاکستان کے اندر بھی یہ روایت چلائی گئی ہے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے. دوسری کیٹیگری واقعتاً ایسے صحافیوں کو پروموٹ کیا گیا ہے جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. ان سے تعریفیں کروائے جاتے ہیں, پھر ان سے تنقید کرواتے ہیں. تو جس طریقے سے خاص قسم کے سیاستدانوں کو سامنے لایا گیا ہے, خاص قسم کے صحافیوں کو سامنے لایا گیا ہے تاکہ اس پروفیشن کی ایسی کی تیسی ہو جائے. باقی مالکان نے کسر جو ہے پوری کر دی ہے. مکمل طور پر بزنس کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں. صحافت سے دور پرے کا ان کا واسطہ نہیں ہے. اور صحافیوں نے خود بھی اپنی تنظیموں کے ذریعے انٹرنل کلینزنگ نہیں کی. صحافت کا مقصد پاکستان میں اس مقصد سے بالکل بھی مختلف نہیں ہے, دنیا بھر کے اندر ہے کہ آپ نے لوگوں تک رائے پہنچانی ہے اور لوگوں کو آفیشیل پروپیگنڈا کے متبادل ایک پوائنٹ آف ویو فراہم کرنا ہے. وہی صحافی کرتے ہیں. لیکن جو میں نے پہلے 4 فیکٹرز بتائے اس کے سائے میں وہ کام آپ کو نظر نہیں آتا. شاید آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو عموماً پاکستان کی 70 سالہ پرابلمس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہراتے ہیں ہمیشہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی تو پرابلم ہے کہ ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ ہر حوالے سے ایک نالائق اور ناکام ثابت ہوئی ہے, اپنی تعلیم کے لحاظ سے, اپنی قابلیت کے لحاظ سے, تجربے کے لحاظ سے, اور اسی طرح اپنے ڈیلیور کرنے کی جو صلاحیت ہے ایماندارانہ اپروچ کے لحاظ سے, ڈپلومیٹکلی ملکوں کے اندر بین الاقوامی طور پہ لیول پہ جو ان کی قابلیت کا جو معیار ٹھہرتا ہے, اگر ہم ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے کمپیئر کریں تو آپ کے خیال میں ہمیں امید کس سے رکھنی چاہیے ایک نئے پاکستان کے لیے, ایک نئے بہتر پاکستان کے لیے؟ ہم لوگ کس طرف دیکھیں؟ کہ ہم فوجی اشرافیہ کی طرف دیکھیں, قومی حکومت کی طرف دیکھیں, کچھ ایسے سلیکٹڈ اچھے قابل دانا لوگوں کی ایک سلیکٹ کر لیا جائے اور ان کو حکومت دے دی جائے 3 سے 5 سال کے لیے, یا پھر انہی کو عثمان بزدار اور اس طرح کے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس طرح کے جو لوگ جو آن جاب ٹریننگ کر رہے ہیں ان سے ہم امید لگائیں؟ آپ کے خیال میں نئے پاکستان کے لیے امید کہاں کن سے لگائی جائے؟ آپ یہ مجھے کائنڈلی بتائیے گا پلیز. تھینک یو. تفصیلی سوال ہے آپ کا, اس میں خود ہی آپ نے جواب بھی دے دیا. موازنہ کر لیں ہندوستان کے ساتھ, ضرور کریں ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان کے سیاستدانوں کا پروفائل اٹھا کے دیکھ لیں ان کے کتنے فیصد سیاستدانوں کے اوپر مقدمے ہیں, کتنے جو ہیں کرپشن کی زد کے اندر آئے ہوئے ہیں, کتنے الزامات ہیں, کتنے قتل, غنڈہ گردی کے زمرے میں آتے ہیں. ان کی جو پارلیمان ہے اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نمائندگان کی حیثیت سے, یا ان کی جو اسٹیٹ اسمبلیز ہیں ان کے نمائندگان کا پروفائل پڑھ لیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی.
گزارش یہ ہے کہ جو دانائی اور دانشمندی کے ذریعے پاکستان کو جو چلانے والی قوتیں ہیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز بہت پڑھا لکھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ریکگنائزڈ آدمی, ایسا سواب, بہترین ٹائیاں پہننے والا اور بہترین انگریزی بولنے والا بندہ لے کے آئے تھے. تو کدھر ہے وہ بندہ آج کل آپ کے خیال میں؟ معین قریشی صاحب کو آپ لے کے آئے تھے, وہ کدھر ہے وہ بندہ؟ بہت دانا ہے. ایک ہمارے یہاں پہ جرنیل ہوا کرتے تھے, انگریزی زبردست بولتے تھے, لوگوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے, کمانڈو جرنیل صاحب جو ہیں وہ کدھر گئے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ پبلک ریپرزنٹیشن کے اندر بہت خامی ہے. سیاستدان ان تمام بیماریوں میں مبتلا ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, لیکن پبلک نمائندگی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی نظام کو, اسی گندے گدلے پانی کو ہندوستان نے مسلسل انتخابات کے ذریعے صاف کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں پر بھی 5th جنریشن کے اندر فیملی ڈائنسٹک پالیٹکس جو ہے وہ آ گئی ہے کہ ایک جنریشن پرائم منسٹر, دوسری جنریشن پرائم منسٹر, تیسری جنریشن پرائم منسٹر, چوتھی جنریشن پرائم منسٹر بننے کے لیے آ گئی ہے. واجپائی صاحب کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی تو نہیں تھے, وہ تو خود بتاتے ہوتے تھے کہ جی جب مجھ سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو بہت مشکل سوال آتا تھا تو میں خاموش ہو جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے بڑا دانا آدمی ہے کہ بہت ہی گہری سوچ میں مبتلا ہے. کہتا تھا میرے پاس تو جواب ہی نہیں ہوتا تھا اس کا. تو پبلک ریپرزنٹیو سسٹم کو دنیا نے دانشمندی کے ساتھ پرفیکٹ کیا ہے. اگر آپ ہر 2 سال کے بعد آپ کو یہ شوق ہو کہ آپ نے تجربات لے کے سامنے آنے ہیں تو واقعتاً عثمان بزار جیسے لوگ ہی آپ کے سامنے آئیں گے, اور ایسے لوگ جن کو نہ دین کا پتہ ہے, نہ دینیات کا پتہ ہے, نہ ماحولیات کا پتہ ہے, نہ سیاسیات کا پتہ ہے, وہ آپ کے سر کے اوپر تھوپے جائیں گے اور پھر آپ بار بار یہ سوال کریں گے جی کیسے لوگ ہمارے اوپر آ گئے ہیں. اگر کلینزنگ ہوتی رہتی تو آج نسبتاً بہتر لوگ آتے, لیکن کلینزنگ ہونے نہیں دینی ہے. ہم نے تجربے کیے جانے.